یہ جو بازو والے ہیں نا، پہچانتے نا بازو والوں کو؟ نہیں پہچانتے؟ کون؟ ہاں جماعت والے، ویری گڈ، شاباش۔ یہ جو بازو والے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں آپ دیکھو خالی اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا، حضور کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کا نام، اللہ اکبر۔ ہماری مسجدوں میں آئے تو یا اللہ، یا محمد، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یہ سب ہمارے پاس۔ اور ان کے پاس خالی اللہ۔ میں بنگلور گیا تھا، مطلب راستے میں نماز، ایکچوئل بنگلور سے کچھ آگے میرا خطاب تھا، تو بنگلور ایئرپورٹ اتر کے ہم گزر رہے تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں پہنچے ہم، بہترین مسجد ہے، یہ جتنا بڑا جلسہ ہے نا آپ کا، اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ پوری ایک ہی قالین بچھی ہوئی ہے، ود آؤٹ کٹ، ون پیس، دبئی سے منگایا آرڈر دے کے ماشاءاللہ، کشتی سے، پلین میں نہیں آتی تو کشتی سے منگا، اتنی بڑی قالین، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مسجد بنائے۔ اس کے اندر عالی شان جھومر، ارے یہاں بابو بھائی بھی لگائے جھومر ماشاءاللہ، مگر وہ جھومر اور خطرناک اور زبردست تھے۔ وہ ہر جھومر پہ لکھے ہوا ہے اللہ 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 اللہ، دیوار پہ اللہ، اوپر اللہ، ادھر اللہ 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 اللہ۔ میں پریشان ہو گیا، رسول اللہ کہاں ہیں؟ ہر جگہ اللہ 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 اللہ۔ میں پوچھ رہا ہوں بھائی رسول اللہ نہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی، اللہ 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 لگائے، اور محراب میں بھی عالی شان زبردست ہینڈ رائٹنگ سے ایک بڑا، یہ اپنا اسٹیج کتنا بڑا ہے اتنا بڑا لکھے ہوا ہے اللہ اکبر، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر میں سوچنے لگا بھائی آخر یہ بیچارے اللہ کو تو مان رہے ہیں، مگر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لکھے؟ تو میرے کو ہمارا جو مرید تھا بیچارہ ساتھ میں، انہیں بولا نہیں حضرت، ان لوگ صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو میں بولا میاں اللہ کو مان اچھا کر رہا میرے پیارے، مگر دیکھا کیا؟ چلو یہاں بھی ماشاءاللہ آج بابو بھائی ہزاروں کی تعداد میں جمع کرے، اللہ کو کون دیکھے بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کوئی بھی نہیں دیکھے، سبحان اللہ۔ لیڈیز دیکھے ہوں گے؟ نہیں، ان لوگ بھی شریف لوگ آئے نہیں دیکھے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے، اللہ سے کوئی ملے نہیں، اللہ تک کوئی گئے نہیں، مگر ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا جب ملا نہیں تو تجھے تعارف کرایا کس نے؟ جب تو خدا کو دیکھا نہیں تو خدا کا ہونا تجھے بتایا کس نے؟ جب تو خدا سے ملا نہیں تو تو جانتا کیسے ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو سب مل کر جواب دیں گے، ہم نہ ملے ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو پہچانا ہے، ہمیں تو یہ سارا تعارف آمنہ کے لال محمد عربی نے کرایا، ہمیں تو یہ تعارف آمنہ کے لال نے کروایا ہے۔ ارے جس نے تجھے خدا کا پتہ بتایا، تو اگر اس کو چھوڑ دے تو تو خدا تک کیسے پہنچ سکتا؟ ذرا زور سے بولیے۔ خدا نے کتاب بھیجی قرآن، کوئی اگر قرآن کو چھوڑ دے تو کیا خدا کی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ خدا نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، کیا وہ خدا کے فرشتوں کا انکار کر دے؟ کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ فرشتوں کا انکار کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ذرا سن، اللہ نے ہم کو قرآن بھی دیا، فرشتے بھی بھیجے، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قرآن کا اترنا دیکھا ہے، ہم نے تو صرف آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اب جو نبی کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا کی قسم سن لے، تو مر جائے گا مگر خدا تک پہنچ نہیں پائے گا۔ پہنچ پائے گا؟ ذرا زور سے بولو۔ خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا ہونا ضرور۔ تو یہ بازو والے، اصل یہ جھگڑا کیا ہے؟ آج یہ ایک ایسا آپ کو مسئلہ سنا دیتا ہوں، پوری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیڈیز تو بہت اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ان لوگوں بازو والوں کو سمجھا دیتے ہیں نام، اپنے عورتیں کافی ہے بس، نو پرابلم۔ اب مسئلے کو سمجھو کہ دیکھو، بازو والے بولے ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، اللہ
اللہ صرف اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ دے گا، اللہ کرے گا. میٹھے میٹھے باتیں کرتے ڈارلنگاں. نہیں میٹھے ایسا دکھتا ہے. اللہ یہ کتنا پیارا ہے بھائی، اللہ ایسا رہتا ہی نہیں. مگر ہم لوگ سنیاں کیا بولتے ہیں، بے شک ہم کو بھی اللہ تک ہی جانا ہے، مگر ہم تیرے جیسا ڈائریکٹ نہیں جائیں گے. ہم پہلے پیر کا دامن پکڑیں گے، پیر سے پھر ان کے پیر کا دامن پکڑیں گے، وہ اپنے پیر کا دامن پکڑیں گے، وہ اپنے پیر کا دامن پکڑیں گے، سارے پیر مل کر پیرانے پیر کا دامن پکڑیں گے. اور پیرانے پیر کا دامن پکڑ کر صرف مولا علی کا دامن پکڑیں گے، اور علی کو مل کر سب مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچیں گے، اور نبی کو لے کر خدا تک پہنچیں گے. ارے کیا ٹھنڈے لوگ ہیں بھائی، ایک نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. تو پیارے دوستو سبحان اللہ، قربان جاؤ. سبحان اللہ. ہم حضور تک اللہ تک جائیں گے ضرور، مگر سب کا دامن پکڑ کے جائیں گے. ہم وسیلے والے ہیں. کیا والے ہیں؟ اچھا ابھی ایک پوائنٹ سنو، ہم حضور کو اتنا پریفرنس کیوں دیتے ہیں، اتنا حضور کو امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ اتنی امپورٹنس کہ ہم حضور کے بغیر اللہ تک نہیں جاتے. اور خدا کی قسم ہمارا تو ایمان ہے اللہ حضور کے وسیلے سے ہی ملتا ہے. حضور کے بغیر اللہ، بولیے، حضور کے بغیر اللہ نہیں ملتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور کا وسیلہ ہونا. تو اب ہم اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں حضور کو. ہمارے اور رب کے بیچ میں، ہمارے اور رب کے بیچ میں جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بابو بھائی ایم چستو نہ رہا، تیلگو میں غلط تو نہیں بولا نا؟ آتی نہیں، چپ بول دیا کیا کی. تم لوگ سمجھ گئے کیا؟ ہاں نو پرابلم، جان دو. بابو بھائی خاموش بیٹھو جی، مسئلے کو سمجھو. آپ سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ حضور کو اتنا امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ بھائی آپ کے سامنے ایک بدعقیدہ بول رہا ہے بھائی اللہ ہے نہ رے بڑے بھائی. اللہ بھائی بات یہ سب بندے کہیں کو، اللہ ہے بات یہ بندے کہیں کو، یہ غوث اعظم کہیں کو، غریب نواز کہیں کو، یہ انہوں کہیں کو، وہ انہوں کہیں کو، رسول اللہ کہیں کو. یہ کیا ہے رے بھائی؟ اللہ ہے نہ رے بھائی. اللہ نہیں سنتا کیا؟ اللہ نہیں دیکھتا کیا؟ اللہ نہیں دیتا کیا؟ ایسے باتیں کریں گے تو آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. واقعی سوچنے والی بات ہے بھائی. اللہ کو رکھ کے اللہ کے بندے کو اتنی امپورٹنس کہیں کو، رسول کو اتنی امپورٹنس کہیں کو دے رہی، اتنی اہمیت کیوں دے رہی، اتنا ان کو جو ہے کیوں توجہ دے رہی؟ تو اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے انشاءاللہ پوری زندگی میں کبھی آپ بدعقیدہ نہیں ہوں گے. اور وہاں بھی 1000 آپ کے اوپر وار کر لے وہ ناکام ہو جائے گا، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. یہ مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے. باؤ بھائی بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. انشاءاللہ خدا کی قسم آپ مجلس میں سے اٹھیں گے تو ایمان کی انتہائی پاور لے کے اٹھیں گے. اب سب سے پہلی بات دیکھو یہ امپورٹنس کیوں دیا جاتا ہے. ہم لوگ حضور کو یہ امپورٹنس کیوں دیتے ہیں، حضور کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہماری لائف میں. آپ ذرا غور کرتے چلیں. دیکھو ایک دور تھا جب صرف اللہ تھا. جب صرف کون تھا؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ بازو والا نہیں بولتا یہ باتاں، انہیں یہیں نیچے کھیل لیتے رہتا اننتپور میں. میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا.
انسان بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آسمان نہیں تھی، زمین، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ یہ سب بعد میں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بنانے کا ذکر کیا ہے۔ 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا نظام سجایا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ اس سے پہلے نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ وقت تھا نہ سورج تھا، نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ بھاشا آواز رک رہی، آپ کچھ کرو، آواز رک جا رہی، بھاگ رہی نہیں آگے۔ صرف اللہ تھا۔ کون تھا؟ زور سے بولو۔ صرف اللہ تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب وہ پروردگار تھا، اللہ تھا، تو اللہ نے چاہا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، میری خدائی کا ذکر ہو، میری کبریائی کا چرچا ہو، میری عبادت ہو، لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ تو رب نے کیا کیا؟ اپنے تعارف کا جب ارادہ کیا، اپنی خدائی کے اظہار کا ارادہ کیا، اپنی کبریائی کے اظہار کا ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ نور محمد کو پیدا کیا۔ اب نور محمد پیدا ہوا، ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی، آسمان پیدا نہیں ہوا، فرشتے پیدا نہیں ہوئے، آدم پیدا نہیں ہوئے، انسان پیدا نہیں ہوئے، جنات پیدا نہیں ہوئے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، آمنہ کا لال بنا، آمنہ کے لال کے نور مبارک بنایا گیا۔ اب نور مبارک بنا تو نور مبارک نے کیا کیا؟ 2000 سال تک اللہ کے ایک نام پاک کا ذکر کیا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، 2000 سال۔ جب یہ 2000 سال ختم ہو گئے تو پھر نور مبارک نے کیا کیا؟ یا رحیم یا رحیم، پھر 2000 سال، یا کریم پھر 2000 سال، یا ستار پھر 2000 سال، یا غفار پھر 2000 سال۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام مبارک کو 2000 سال تک نور محمد ذکر کرتا رہا، نور محمد ذکر کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اور کیسا کیا؟ کھڑے ہو کر جواب ملا نہیں، رکوع میں جا کر جواب ملا نہیں، بیٹھ کر جواب ملا نہیں، پھر کیسا؟ سجدے کی حالت میں جا کر، سجدے کی حالت میں۔ اور وہ سجدہ کیسا تھا؟ ایک سجدہ 1000 سال کا، پھر 1000 سال کے بعد نور مبارک اٹھا بیٹھا، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، پھر 1000 سال تک، 2000 سال میں 2 سجدے، اور 2 سجدوں میں اللہ کا ایک نام پاک کا ذکر۔ تو ایک ایک نام کے 2 سجدے اور 2000 سال تک نور محمد کرتا رہا۔ اسی طرح آپ قرآن کھول کر دیکھیں، 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں۔ 1000 نام یہ ہمارے علم کے مطابق ہے، حقیقت تو یہ ہے وہ خدا جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ ذکر کرنے والا نور پاک جانے خدا کے کتنے نام۔ پھر بھول گئے نعرہ لگا۔
سمجھ میں آئی دوستو؟ مسئلے کو سمجھو پیارو. اللہ نے حضور کے نور مبارک کو پیدا کیا. اسی لیے جب حضور دنیا میں آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے پیدا کیا نہیں کہا، پیدا کیا نہیں کہا، کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا. نور زور سے بولو. آیا کیوں کہا؟ حالانکہ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے نا، لیکن اللہ پیدا ہوئے نہیں کہہ رہا ہے، آیا. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکا تھا، یہ تو اللہ کے قرب میں رکھا ہوا تھا. اللہ نے اسے اب بشری لباس پہنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے. یہ جلوگر ہو رہا ہے، اس کی بعثت ہو رہی ہے، یہ نور دنیا میں آ رہا ہے. اب اور ایک جگہ یہاں کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. یہاں پہ کیا کہا اس آیت میں؟ آیا. دوسری جگہ کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے اس کو بھیجا. بے شک ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ پیارے مصطفیٰ کو بھیجا. کیا بنا کر؟ شاہداً و مبشراً و نذیرا. اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہداً و مبشراً و نذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. بھیجا کہہ رہا ہے، بھیجا بھیجا. اور اب تیسری جگہ دیکھئے کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کی بعثت فرمائی. پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پیدا تو اس وقت ہو چکا ہے جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ تو اس وقت پیدا ہو گیا ہے جب ابھی دن بھی پیدا نہیں ہوا تھا، رات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، سورج بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آسمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، انسان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جنات و فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور مبارک کو پیدا کیا، حضور کے نور مبارک کو پیدا کیا. مولانا کا فون کٹنا ہے، بازو رکھ لو. مولانا سمجھ رہے نقشبندی صاحب کو بازو نہیں دکھتا، رکھ لو، گفٹ ہے. مسئلے کو سمجھو دوستو، سمجھنے کی چیز ہے. اب حضور کا نور مبارک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا سجدے کی حالت میں. 2000 سال کے 2 سجدے. اور ابھی سجدے بولے تو ایک بات یاد آ رہی، سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گا. یہ بازو والے کیا کرتے؟ نماز. ہم بھی بول رہے بھائی ہمارے پاس بھی خدا کی نماز کا امپورٹنس ہے. ہمارے پاس تو جان بوجھ کے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز فرض ہے. بروز محشر سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے پیارے دوستو، نماز کا انکار کفر ہے. نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے. مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز انسان کی ضرورت ہے، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے. مگر خدا کی قسم ظالمو، ہم تمہاری طرح نماز نہیں پڑھتے کہ تم نے نماز پڑھا تو نبی کو چھوڑ دیا. ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو مصطفیٰ کا عمل سمجھ کے پڑھا. ہم نے نماز بھی پڑھا ہے تو نبی کا عمل سمجھ کے پڑھا ہے. کیونکہ پیارے دوستو اب دیکھو آپ، اللہ اکبر،
4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں. 1 رکعت میں قیام کتنے ہیں؟ قیام کتنے ہیں؟ کھڑے جو ہوتے ہیں قیام 1 رکعت میں کتنے ہیں؟ 1 ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 2 نے بولے 1 ہے. رکوع کتنے ہیں؟ قوما کتنے ہیں؟ 1 رکعت میں سجدے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے پوچھا ہے اللہ قیام میں رکعت میں قیام 1 ہے, رکوع 1 ہے, قوما 1 ہے, سجدے 2 کیوں ہیں؟ تو کہا میرے بندو یہ سجدے میں نے جو تمہیں دیے ہیں یہ میں نے مصطفیٰ کا عمل ہے اس لیے تم کو دے دیا. یہ سجدے اس وقت کے ہیں جب پیارے مصطفیٰ نور کی شکل میں تھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ایک نام پاک کا ذکر کرنے کے لیے 2 سجدے 2,000 سال تک کر رہے تھے. یہ وہاں کے سجدے ہیں. اسی لیے قیام کرو ثواب ملے گا, رکوع کرو ثواب ملے گا, قوما کرو ثواب ملے گا, قاعدہ کرو ثواب ملے گا, تسبیح پڑھو ثواب ملے گا, نماز میں قرآن پڑھو ثواب ملے گا, نماز میں تحیات پڑھو ثواب ملے گا, درود پڑھو ثواب ملے گا. سجدہ کرو صرف ثواب نہیں ملے گا بلکہ ثواب کے ساتھ قرب الہی عطا کر دیا جائے. ہمیں نماز بھی ملی ہے تو مصطفیٰ سے ملی ہے, ان کے طریقے سے ملی ہے, ان کی اداؤں سے ملی ہے, ان کے کام کرنے سے ملی ہے. میرے پیارو ذرا قربان جاؤ, نبی کے قربان جاؤ, نبی کے صدقے جاؤ. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم مصطفیٰ کا عمل سمجھ کے کرتے ہیں, خدا کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے اور عبادت اللہ کی ہے. تو اب پیارے دوستو ذرا غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد اور ذرا آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے اس نام پاک کے ایک ایک نام کو 2,000 سال تک وہ نور مبارک ذکر کرتا رہا. اب یہ 1001 نام کے لیے 2,000 سال, تو اب ہزاروں نام ہو گئے ہیں اللہ کے. تو سوچو کتنے لاکھ سال تک نور مبارک اللہ کا ذکر کرتا رہا, اللہ کی تسبیح کرتا رہا, اللہ کی بڑائی کرتا رہا, اللہ کی کبریائی کرتا رہا, اللہ کو سجدہ کرتا رہا, اللہ کی خدائی کا ذکر کرتا رہا. تو اب لاکھوں سال بیت گئے, رب کریم اپنے اس نور محمد سے اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. کہاں ہے نور محمد؟ اب تو ٹھہر جا, اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا, اب میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ اب کائنات میں تیرا ذکر ہوتا رہے گا.